أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 299 ہے، 299 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کی تلاوت کی گئی۔ 175 لفظی معنی دیکھیے، انما بے شک، ذالکم وہ، الشیطان شیطان ہی ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاء اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہ پس تم ان سے مت ڈرو، وخافونی اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ترجمہ یوں ہے، در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے مت خوف کھاؤ، بلکہ میرا ہی خوف رکھو اگر تم واقعی مومن ہو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کو ایسی شیطانی خبروں سے گھبرانا نہیں چاہیے جو وہ اپنے ہم مذہب کافروں سے ڈرانا چاہتے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو دوسروں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دو باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے، الیکٹرانک میڈیا ہمارے سامنے ہے، پرنٹ میڈیا ہمارے سامنے ہے، ہر طرف یہی الغار ہے عالمگیر پیمانے پر پوری دنیا کے اندر کہ ساری قوموں کا ٹارگٹ اور نشانہ اسلام اور مسلمان، ہر طرف مسلمانوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی، ان میں بزدلی پن پیدا کرنے کی، ایک رعب ان کے اندر ڈالنے کی منظم سازشیں اور ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کی تدبیریں ہوئی اور شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا رہا۔ جنگ احد کے بعد جو دوسرا دن تھا، مکے کے لوگ جو دشمن تھے وہ جا رہے تھے مکے کی راہ پر، راستے میں ان کو ایک بات یہ ستائی کہ ہم کیوں نہ قصہ تمام کر کے مدینے سے لوٹتے۔ پھر انہوں نے ایک سازش رچی، مدینے کی طرف آنے والوں سے یہ کہلا بھیجا کہ انہیں اس بات کی اطلاع دے دو کہ مکے والے تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں اور زبردست حملہ تمہارے اوپر کرنے والے ہیں اور زور و شور کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو آنے والے شخص نے آ کر مسلمانوں کو ڈرایا کہ دیکھو، ڈرو ان سے، احتیاط رکھو، تمہارے اوپر حملے ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا کہ انما ذالکم الشیطان، یہ ہے وہ شیطان جو یخوف اولیاء، جو اپنے ہم مذہب دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ مسلمانوں، فلا تخافوہم، اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو کہ ایسی بھپکیوں اور دھمکیوں سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے اور ان کا ڈر تمہارے دل میں پیدا نہیں کرنا ہے، وخافونی، ڈر ہی پیدا کرنا ہے تو اس اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ فرمانے وخافونی، تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو۔ بزرگان محترم، ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ ڈرانے اور دھمکانے والی خبریں، حادثات روز بروز رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ چاہے فلسطین کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے سیریا کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے پڑوسی ملک کا ہو۔ ابھی 14 مارچ کو نیوزی لینڈ میں جو حملہ ہوا، ظلم و بربریت کا ایک نقشہ
تشویشناک صورتحال ہمارے پورے دنیا کے اندر سامنے آئی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سازشیں ہیں، اس کے پیچھے منظم پلان ہوتا ہے. یہودی لابی بڑے انداز میں کام اس کے پیچھے کر رہی ہے کہ عالمگیر پیمانے پر ایسی کچھ حرکتیں کی جائیں کہ مسلمانوں کے اندر مسلمان اپنے شعار کو بھول جائیں، مسلمان اپنے مذہب سے کٹ جائیں، مسلمانوں کی ہمتیں ختم ہو جائیں، ان کے اندر جو ہے پست ہمتی آ جائے، بزدلی ان کے اندر آ جائے. ہمارے ہندوستان کے اندر بھی فرقہ پرست طاقتیں اس قسم کی کوششیں سازشیں کرتی آ رہی کر رہی ہیں. لیکن مسلمان بحیثیت مسلمان جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہو، نبی پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے جنت کا نقشہ موجود ہو، جنت کی کشادگی موجود ہو، جنت کی نعمتیں موجود ہوں، جس کے سامنے اللہ کی رضا، اس کا فضل، اس کی نعمتیں ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مقدم رکھے کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز اس کا دین اور اس کا ایمان. وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ساری قربانیاں دے سکتا ہے. ایمانی یہ طاقت، یہ جذبہ ایمانی، یہ حمیت اسلامی مسلمانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. حالات سے گھبرا جانا، کم ہمت ہو جانا، مایوس ہو جانا، گھبراہٹ کا شکار ہو جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلامی تعلیمات وہ روح پیدا کرتی ہیں جس میں توکل ہے، جس میں ہمت ہے، جس کے اندر شجاعت اور بہادری ہے. یہ تعلیمات ہماری ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامی احکامات کے ساتھ ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.